السلام علیکم۔ ہم 19ویں صدی کے جتنے بھی بچے تھے آج یقیناً اپنے 30 سے 40 کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم سب کا بچپن تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ ہم اب بھی جب پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو ہم سہیلیاں اکثر یہی بات کرتی ہیں کہ ہمارا بچپن کیسا تھا اور ہمارے والدین ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے تھے، آج ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو تقریباً ایک جیسے تجربات تھے۔ اس میں سے میں ایک تجربہ آج شیئر کروں گی، اور اس تجربے سے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ بات کیے جانے والے ٹاپک کی طرف جاؤں گی، جو ہے فیمنزم۔ اچھا، ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ رات کی بچی ہوئی روٹی کو صبح گھی لگا کے ہماری دادی جو تھی وہ ہمیں بہنوں کو دیا کرتی تھی۔ اس وقت میں شاید تھوڑا سا کچھ لمحے کے لیے کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا، جب بالکل چھوٹے تھے، کہ تازہ پراٹھا بنا کے بھائیوں کو دیا جاتا تھا اور جو رات کی بچی ہوئی روٹی تھی وہ ہمیں دی جاتی تھی۔ اچھا، بھائی چونکہ میرے بھائی ہم 4 بہنوں کے بعد آئے تھے، 2 بھائی، تو ان کو کچھ الگ قسم کا ہی ٹریٹمنٹ ملتا تھا، الگ قسم کا ہی پروٹوکول تھا، ان کے ساتھ پیار زیادہ تھا، ان کی فرمائشیں زیادہ پوری کی جاتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، اور آپ یقین کریں کہ آج پراٹھے کی اویلیبلٹی ہونے کے باوجود رات کی بچی ہوئی روٹی کو گھی لگا کے چائے کے ساتھ کھانے میں جو لطف آتا ہے وہ پراٹھے کے ساتھ نہیں آتا۔ ساتھ میں دادی کی یاد بھی آتی ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو میل تھے، جو میں 19ویں صدی کے میل کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے یا اس کے بعد والے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، ان کو ڈومیننٹ ہونا کس نے سکھایا؟ ہمارے ایکٹس نے، ہمارے بڑوں کے ایکٹس نے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے ہماری بہنوں پہ، ہمارے گھر کی عورتوں پہ، تو انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ڈومیننٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے آج بھی، جب تک میری دادی زندہ تھی تب تک اگر میرے ابو جی دکان سے آ کے اور فریج سے خود پانی نکال کے گلاس میں ڈالنے لگتے تھے، تو میری دادی جو ہے وہ ساتھ ہی ہم بہنوں پہ غصہ کرتی تھی کہ گھر میں اتنی عورتوں کے ہونے کا کیا فائدہ اگر تمہارے ابو نے پانی خود ہی گلاس میں ڈال کے پینا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے خود سے پانی پینا۔ ایون مرد تو، آج کل کے مرد تو گھر کے بہت سارے کاموں میں بیویوں کو ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن اس ٹائم پہ جب تک ہماری دادی تھی، یہ اور بات ہے ہماری دادی کے بعد میرے ابو جی بڑے شوق سے جا کے میری امی کے لیے اور اپنے لیے کھڑے ہو کے چائے بناتے تھے، اور ایک کپ لا کے میری امی کو دینا اور ایک کپ انہوں نے خود پینا، اور یہ کام وہ اپنے شوق سے اور بڑی محبت سے کیا کرتے تھے۔ تو بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے میلز کو ہمارے بڑوں نے اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا کہ ان کو بتایا کہ وہ عورتوں پہ ڈومیننٹ کریں، ان کو کرنا چاہیے اور وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ڈومیننسی کو بھی ہم بہت سارے طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، اور میں اس بات کو تہہ دل سے قبول کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ یقیناً ہمارے تحفظ کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم عورتیں تو ہمیشہ سے مردوں کی پروٹیکشن میں رہی ہیں، ان کے حصار میں رہی ہیں، پہلے والد اور پھر بھائی، اس کے بعد خاوند اور بڑھاپے میں بیٹے۔ تو کسی حد تک میں اس بات کو بہت خوشی کے ساتھ اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ اس بات کو لیتی ہوں کہ مرد کو عورت کا حاکم بالکل صحیح بنایا گیا ہے۔ وہ اپنے سے جڑی ہوئی تمام عورتوں کا تحفظ بہت ہی احسن طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن رہی بات اس بات کی کہ جس پہ فیمنسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکویلٹی چاہیے اور مردوں اور عورتوں کے رائٹس جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، تو دیکھیں، جہاں تک ریسرچز کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں، ڈیسیژن میکنگ میں، لیڈرشپ میں، خواتین مردوں کے ساتھ ایک جیسا کام کر سکتی ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ فیمیلز جو ہیں وہ لیڈر ہیں تو وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گی اور میل لیڈر ہیں تو وہ اچھا پرفارم کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ خواتین بھی ویسا ہی اچھا پرفارم کر سکتی ہیں، ویسے ہی کام کر سکتی ہیں جیسے کہ مرد کرتے ہیں۔ بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ فزیکلی یا اسٹرینتھ وائز جیسے مردوں کو کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ویسی ہی عورتوں میں بھی ہے۔
اب ٹھیک ہے، میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. اب شاید کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ عورتیں بھی فزیکلی بہت زیادہ اسٹرینتھ رکھتی ہیں، بٹ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم فزیکل ورک کی بات کریں تو وہ آج بھی مرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عورتیں ایجوکیشن میں بہت آگے نکل گئی ہیں، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ترقی میں انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. لیکن مرد، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ آپ کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں اگر اپنی اور اپنے دور کی خواتین کی بات کروں تو ہمیں اس طرح کے ایکول رائٹس نہیں چاہیے جس میں عورت یہ کہے کہ اس کو مرد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی کو مرد کے بغیر گزار سکتی ہے. اور جو بھی سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ فیمنسٹ کے تھرو آئے ہیں، میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کروں گی، لیکن میں صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے اور میرے جیسی وہ تمام خواتین جو میری اس بات سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہمیں تو مردوں کا تحفظ چاہیے ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا شوہر جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ایک الگ طرح کا کانفیڈنس فیل کرتے ہیں. ایون میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی اور شاید آپ لوگ سمجھیں گے بھی اس بات کو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جب بھی کبھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا تو آپ یقین کریں کہ ساری رات اسی وسوسے میں گزر جاتی ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، بار بار اٹھ کے دروازے کو چیک کرنا، اور ایک عجیب طرح کی انسیکیورٹی ہوتی ہے. لیکن یہی جب شوہر گھر میں ہوتا ہے تو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی اچھی نیند شاید اس وقت نہیں آتی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. تو یہ وہ تحفظ ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس میں اس نے مرد کو ہم پہ حاکم بنایا، اور یہ وہ تحفظ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہم اس کے سائے میں رہنا اپنے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ سمجھتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب ہم شادی شدہ نہیں ہوتے تو والد کا سایہ ہمارے سروں پہ ایک بہت بہت بڑا تحفظ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں کا تحفظ. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر خاوند کی شکل میں یہ تحفظ دیکھ کے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سکون کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اس کے بعد رہی یہ بات کہ مرد گھر کے کام کاج میں عورتوں کا ہاتھ بٹائیں یا نہیں بٹائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مصروفیت کچھ اس نوعیت کی ہے، ہسبینڈ وائف دونوں جابینز ہیں، دونوں کی جاب ایکٹیویٹیز اتنی ہی ٹف ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ شوہر کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور گھر کی ذمہ داریوں میں عورت کا ہاتھ بٹائے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک عورت ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہے. ہاں، شوہر اس کو اچھا فیل کروانے کے لیے کبھی اس کے لیے چائے کا کپ بنا دے، کبھی کھانا باہر سے منگوا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو رشتے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے مانگیں گے کہ یہ میرا رائٹ ہے اور آپ اس کو کریں، آپ اس چیز کے پابند ہیں، تو یہی چیزیں جو ہیں آپ کے رشتے میں بگاڑ بھی پیدا کریں گی. ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہے نا کہ محبت سے چاہے جان بھی لے لیں، لیکن اس طریقے سے آرڈر دے کے اور اس بات کا احساس دلا کے کہ مجھے تو میرے رائٹس چاہیے ہیں، پھر تو آپ اپنے رشتے کی خوبصورتی کا تباہ و برباد کر دیں گے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ دونوں مل کے اپنے گھر کے کام کر سکتے ہیں، بلکہ میرے حساب سے اس چیز کو ایگزامپل بنانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا بھی ہے تو وہ باہر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو اتنا کامن بنا لیں کہ یہ بات معیوب لگے ہی نہ. میرے خیال سے اب جو ہم مائیں ہیں، چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمیں جو ٹریٹمنٹ ملا تھا ہم شاید اس ٹائم میں اس کو فیل کرتے تھے اس چیز کو. تو آج اگر میں اپنی بات کروں، اور میرے جیسی میرے آس پاس بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اسی پیٹرن پہ کر رہی ہیں کہ جیسی تربیت بیٹیوں کی جا رہی ہے ویسی تربیت ہی گھر کے معاملات میں بیٹوں کی بھی کی جائے. ٹھیک ہے، بیٹوں کو یہ آج اگر ہم بتائیں گے کہ بیٹا اگر والدہ کی طبیعت خراب ہے تو بہن کے ساتھ مل کے آپ گھر کے کام کر سکتے ہیں. اگر کسی دن صفائی نہیں ہو رہی ماں سے تو آپ اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، دونوں بٹا سکتے ہیں، دونوں اپنی اپنی الماری جو ہے وہ ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں، دونوں اپنے بیگ جو ہے وہ خود سمیٹیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ بیٹی اپنا خود سمیٹے گی اور ماں جو ہے وہ بیٹے کے کام کر کے دے رہی ہے. میرے آس پاس ایسی ایگزامپلز بھی ہیں جن میں مائیں جو ہیں وہ ابھی تک بیٹے 15 سال کے ہو گئے ہیں لیکن انہیں کپڑے پریس کر کے دیتی ہیں, بیٹیاں اپنے کام خود کرتی ہیں. ایسی بھی ایگزامپلز میرے آس پاس ہیں. تو یہ والی تربیت میں اپنے بچوں کی نہیں کر رہی, اور ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو یہ تربیت اپنے بچوں کی نہیں کر رہے. تو یہ والے بچے جب کل کو بڑے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری پریکٹسز کافی چینج ہو جائیں گی. جب دونوں لوگ مل کے کام کریں گے تو ہماری پریکٹسز بہت ساری چینج ہو جائیں گی. اور ظاہر سی بات ہے, وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو مرد اور عورت دونوں کا جاب کرنا اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے. تو اگر دونوں جابین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورت بچے بھی پیدا کر رہی ہے, ان کو سنبھال بھی رہی ہے, ان کی ٹیک کیئر بھی کر رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے مرد بھی اس بات کو سمجھیں گے, اور اگر ان کی تربیت بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے تو وہ اپنی بیوی کا ہاتھ ضرور بٹائیں گے گھر کے کاموں میں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ اویئرنیس دلائی جائے, لیکن خوبصورتی کے ساتھ, نہ کہ اس طرح کے بینرز اٹھا کے, اس طرح کے جھنڈے اٹھا کے آپ شور ڈالیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ چاہیے اور ہمیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز میں بگاڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہے. آپ اس چیز کی اویئرنیس جو ہے ایک خوبصورتی کے ساتھ کسی اچھے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں تک کنوے کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات مردوں کے سمجھنے کی اس چیز کو, تو میرا خیال ہے کہ مرد اتنے بھی ظالم نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر اپنے, میرا خیال ہے آپ کسی بھی ایسے گھر میں جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہسبینڈ وائف آپس میں خوش ہیں, ان کے بچوں کا براٹ اپ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوآپریٹو ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ظلم سہ رہا ہے اور اس کے باوجود اس گھر میں آپ کو خوشی نظر آ رہی ہے اور اس گھر میں بچوں کا براٹ اپ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اب لوگ بہت کوآپریٹو ہو گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, چینج آ رہا ہے, بٹ چینج اچھے طریقے سے لائیں, اویئرنیس دیں. ایسے نہیں کہ اس چیز کا شور مچا کے, اس چیز پہ غصہ دلا کے اور آپ کہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس دیں. آئی ہوپ میری آج کی ڈسکشن کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی. جزاک اللہ خیر.